حضرت علی نے فرمایا جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا، 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ حضرت علی نے فرمایا آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا عذاب خدا سے بچنے کا طریقہ ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے، برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہو تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دین ایک درخت ہے جس کا پھل تسلیم و رضا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو، نتیجہ چاہے کچھ نکلے، آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا اچھا سبق۔ حضرت علی نے فرمایا مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، ناممکن عمل فساد پیدا کرتا ہے۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ امام علی رضا نے فرمایا لوگوں کا اتنا ہی احترام کرو جتنا تم ان سے اپنے احترام کی توقع رکھتے ہو۔ عزت دار مرد کی نشانی ہے کہ وہ عورت کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکیں۔ حضرت علی نے فرمایا ایک دوسرے سے بات نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ اس قرآن میں گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں، تمہارے باہمی اختلاف کے فیصلے اور قیامت کی خبریں موجود ہیں۔ میں نے صبر اور تحمل کو بہادروں سے بڑھ کر اپنا ناصر و مددگار پایا۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسے ہی پتھر مارتے ہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموشی رہو،
انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اللہ سچ جانتا ہے، تم اپنا بیچ جانتے ہو اور یہی کافی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جو شخص شر اور فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود ہی ایندھن بن جاتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہے اس دنیا پر بھاری ہے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، افضل عبادت پاک دامنی، حرام سے بچنا اور بری عادتوں پر قابو پانا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ امام علی نے فرمایا، قرآن ایک ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، یہ ایک ایسا نور ہے جس میں اندھیروں کا گزر نہیں۔ بروں کے ساتھ احسان کرنے والا خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان کی لرزشیں تلوار کی ضرب سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ جو شخص اپنے عیب دیکھ لیتا ہے اسے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی فرصت نہیں رہتی۔ غصہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج خاموشی ہے۔ صبر دو طرح کا ہے، ایک اس چیز پر جو تمہیں ناگوار ہو اور دوسرا اس چیز سے روکنے کا جو تمہیں پسند ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے تجربات سے سبق حاصل کرے۔ اچھا اخلاق بہترین دولت ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے تمہیں تمہاری خامیوں سے آگاہ کیا وہ تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے۔ اپنے دشمن پر اتنا بھروسہ نہ کرو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، اور اپنے دوست سے اتنا بدگمان نہ ہو کہ وہ دشمن بن جائے۔ نرمی سے بات کرنا نصف عقل ہے۔ انسان کی قدر اس کے علم اور کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مال سے۔ تکبر انسان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ اپنی عزت بڑھاتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا مصیبت کو بڑھاتا ہے، جبکہ صبر اسے آسان کر دیتا ہے۔ اپنے وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ بہترین دولت عقل ہے، سب سے بڑی غربت جہالت ہے۔ معاف کر دینا طاقت کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ خاموشی ایسا جواب ہے جو اکثر بہترین جواب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے راز کی حفاظت کیسے کرے گا؟ حسد کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں غلطی سے روکے اور سچ کی طرف رہنمائی کرے۔ الفاظ تیر کی مانند ہوتے ہیں، نکل جائیں تو واپس نہیں آتے۔ جس دل میں قناعت ہو وہی حقیقی دولت مند ہے۔ کسی کی نیکی کا بدلہ فوراً نہ ملے تو مایوس نہ ہو، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اپنی زبان سے وہی بات نکالو جسے کل سن کر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بے صبری کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، مگر صبر انسان کو حل تک پہنچا دیتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو پا لو، ورنہ غصہ تم پر قابو پا لے گا۔ اصل طاقت کسی کو گرانے میں نہیں، خود کو روکنے میں ہے۔ جو شخص اپنی قدر نہیں جانتا دنیا بھی اسے سستا سمجھتی ہے۔ اپنی عزت کی ابتدا خود سے ہوتی ہے۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنے کردار کا آئینہ دیکھو۔ ممکن ہے جب عیب تم پر انگلی اٹھا رہے ہو اس کا سایہ تمہارے اندر بھی ہو۔ وقت انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو وقت ضائع کرتا ہے وہ دراصل اپنی زندگی کا ایک حصہ دفن کر دیتا ہے۔ کم بولو مگر ایسا نہ بولو کہ تمہاری بات دیر تک یاد رہے۔ دولت کا غرور مت کرو، آج دولت تمہارے پاس ہے، کل تم اس کے پاس نہیں ہوگے۔ اچھا دوست وہ نہیں جو ہر بات پر ہاں کہے، بلکہ وہ ہے جو غلطی پر روک دے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنی اصلاح کا راستہ پا لیا۔ حسد کرنے والا دوسروں کی خوشی سے پہلے اپنی خوشی جلاتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جسے خرچ کرو تو بڑھتا ہے،
مشکل وقت میں گھبرانا نہیں، یہی وقت بتاتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی ہمت ہے۔ جو تمہیں پیٹھ پیچھے برا کہتا ہے ضروری نہیں کہ تم اسے جواب دو، اپنا کردار اتنا بلند کرو کہ جواب کی ضرورت نہ رہے۔ انسان کی زبان چھوٹی ہے مگر اس کے نکلنے والے الفاظ زندگی بھر کا زخم دے سکتے ہیں۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، ہر بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا بڑی طاقت